قرآن میں یہ بھی ہے وہ قرآن کتاب سے نہیں پیش کریں گے تو کہاں سے پیش کریں یہ گے؟ خلط ملط ہو رہی ہے بات. یہ جو قرآن لگا ہوا ہے، جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں، پروف بھی ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت نے کہا کہ جو موجود ہوتا ہے اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستفتحون کا مطلب ترجمہ وسیلہ کریں. نہیں، ترجمہ کریں، آپ کریں نا، تاکہ پتہ چلے نا وسیلہ کہاں سے نکلے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، میں ناچیز محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب آپ دنیا بھر سے، دنیا کے مختلف علاقوں، خطوں میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی مذہبی معلومات کی دلچسپی کتنی ہے، آپ اللہ رب العزت کے کتنا قریب آنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بندگی میں کتنا پیش رہنا چاہتے ہیں. خاص طور سے پڑوسی ممالک سے، بھارت سے، افغانستان سے، امارات سے، عرب ممالک سے، خلیجی ممالک سے، اور پھر برطانیہ، یورپ، رشیا اور تمام. میں سب کے فیڈ بیکس لیتا رہتا ہوں. آج کا پروگرام بہت خاص ہے. آج کا پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے پیش نظر ہی ہے. اگر اللہ رب العزت سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بندگی میں آگے آئیں اور اس سے دعائیں کریں اور وہ دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں مقام، مرتبہ اور بخشش کروا لیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سوال یہ ہے کہ کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ایسا دروازہ ہے کہ وہاں جائیں گے، مانگیں گے تو پروردگار دعائیں قبول فرمائے گا. کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن شخصیات کے واسطے، وسیلے سے دعائیں ہماری قبول ہوں گی. کیا خدا وحد تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے؟ کیا وہ یہی چاہتا ہے آپ سے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو ہم علمی انداز سے ناپیں گے، تولیں گے. آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں. بہت ہی پیارے گفتگو میں ایک افتخار رکھتے ہیں، معتدل رائے پیش فرماتے ہیں، حق گوئی کرتے ہیں. عاجزانہ انداز ہوتا ہے مگر حکیمانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عالمانہ انداز آپ نے رکھا ہے. پروردگار نے خاص علم آپ کو عطا فرمایا ہے، احادیث اور قرآن اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کا. محقق بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. ابو انشاء ڈاکٹر قاری خل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے. آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، علم کے معاملے میں بارہا آپ سے رجوع کیا جاتا ہے، آپ سے وابستگی ہوتی ہے، آپ رہنمائی فرماتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ محفل ہو، میلاد ہو یا پھر ٹیلی ویژن کا پروگرام ہو، اس میں بہت ہی پیاری گفتگو معتدل انداز سے فرماتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے قاری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اور مولانا میں، اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کیا واقعی کوئی ایسا دروازہ یا شخصیت رکھی ہے اور رکھا ہے، تو پھر اس کی منشا کیا ہے کہ آپ ان کا نام لیں اور ان کی طرف جائیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جب رخصت کیا گیا تو ان کی مغفرت کیسی ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا سے آپ کو سباق ہے؟ جزاکم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ شخصیات ایسی رکھی ہیں جو مستجاب الدعوات کہلاتی ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ دعائیں کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جس جگہ پر پہنچ کر اگر انسان دعا کرے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا. اچھا. کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں پہنچ کر انسان اللہ کو یاد کرے اور کچھ مانگے تو اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو، اس وقت میں، اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خود دل چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، میں اس سے نوازوں. اللہ تعالیٰ کا دل چاہتا ہے. اللہ کی خود یہ اپنی خواہش ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ دعا نہیں کرتا اور جو بھی اس کو وقت ملتا ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے اس سے کہ فرمایا کہ اس کو بغیر مانگے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ اگر وہ مانگتا تو شاید وہ نہ ملتا.
بغیر مانگے، بغیر ہائے ہائے، مانگے سبحان اللہ، وہ کچھ دے دیتا ہے کہ اگر وہ مانگتا تو وہ نہ ملتا. یہ صرف قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے. جہاں تک آپ کا سوال ہے آدم علیہ السلام کی جو بشری تقاضے سے ہونے والی بھول تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے اس سے درگزر فرمایا، تو قرآن مجید خود اس پر واضح ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے ایسے سیکھے جن پر آدم علیہ السلام نے پوری توجہ دے کر اللہ کی طرف رجوع کیا. تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا، گویا اللہ اپنی ناراضگی سے پھر رحمت کی طرف آ گیا. سبحان اللہ، اور وہ کلمات بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ قرآن مجید خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ربنا آتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، اور اگر ان لم تغفر لنا وترحمنا، تو نے اگر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہائے ہائے، خسارے والوں میں سے ہو جائے. خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں بھی ایسی رکھی ہیں کہ وہ دعائیں، وہ الفاظ، وہ ذکر اگر زبان پر آ جائیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت مچلنے لگتی ہے. سبحان اللہ، یعنی ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں کہ بندے نے کلمات ہی کچھ ایسے کہے. جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت جب پوری کائنات دھوپ میں کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور حساب نہیں لے رہا، ابھی جنت دوزخ کی بات ہی نہیں ہے، حساب ہی شروع نہیں کیا اللہ نے، اچھا، اور لوگ انتظار میں کھڑے ہیں. انبیاء کے پاس لوگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سارے انبیاء سے ہو کر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ادھر ادھر مت بھٹکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، امید ہے کہ وہ آپ کی سفارش ضرور کریں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، مجھے وہ دعائیں اب یاد نہیں ہیں جو اس وقت اللہ رب العالمین مجھے القاء کرے گا، اور میں اپنا سر سجدے میں ڈالوں گا اور وہ دعائیں اپنی زبان پر لے آؤں گا، سبحان اللہ، اور میں دعائیں پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں وہ تلاطم جب برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی. صحیح، آج مانگ ڈالیے، اس لیے کہ آج اس کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ، تو اللہ کے رسول کے الفاظ کے مطابق کچھ اوقات، کچھ شخصیات، کچھ الفاظ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں آدمی اگر وہاں پہنچ جائے اور ان چیزوں کو پا لے اور پھر اللہ سے کچھ مانگ لے سبحان اللہ. تو اللہ اسے ضرور نواز دیتا ہے. مجھ یہی سوال میرا آپ سے ہوگا، یہ جیسا کہ قاری صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، تو وہ کون کون سے مقامات ہیں، کون سے اعمال، کون سی شخصیات ہیں؟ اور کیا جب ایک عام آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار بحق محمد یا حضور کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرما، میری دعائیں قبول فرما دے؟ اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. دیکھیے ہماری چونکہ خاص گفتگو اسی حوالے سے ہے، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی دعا میں کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ پیش کر لینا. سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں، چونکہ قرآن میں بھی اس کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے. جو اہل لغت ہیں وہ وسیلے کی تعریف کرتے ہیں کہ ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ، یا اس کی یوں بھی تعریف کرتے ہیں کہ ویتقرب بہ الی الغیر، یعنی وہ چیز کہ جس کے ساتھ آپ غیر تک تقرب حاصل کر لیں، قرب حاصل کر لیں. اچھا، اب یہ جو کسی تک پہنچنا ہے،
غیر تک پہنچنا ہے، چونکہ یہاں تو ہماری مراد ہے کہ پروردگار عالم کی قربت حاصل کرنا، چاہے وہ اس کی رضامندی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دعا کی جلد قبولیت کے اعتبار سے ہو۔ تو اب آیا کہ اس میں غیر کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اور کیا غیر کے وسیلہ پیش کرنے سے اس دعا کے اندر کوئی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کے اندر جو ہمارے بڑے ائمہ حضرات گزرے ہیں، اسی طریقے سے جو محدثین گزرے ہیں، اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو امت کی معتبر شخصیات ہیں، ان تمام کی اگر روایات کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اکثریت کا اہل سنت کا ایک طرح سے اتفاق رہا ہے کہ آپ مقدس شخصیات انبیاء علیہ السلام سے لے کر، پھر اسی طرح جو آپ کے اعمال ہیں نیک ان کو لے کر، پھر اسی طریقے سے جو صالحین ہیں ان کو لے کر اگر آپ ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہ کہ جو رب کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، سو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے مطلب پرتاثیر ہو جائیں گے، اور اس سے جلد آپ کی دعا جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اس جو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو آپ نے ایک لفظ کہے کہ کیا بحق یا محمد کہا جائے کہ نہیں کہا جائے، تو دیکھیے ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو ترمذی شریف نے کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے، میری بینائی آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ بغیر بینائی کے رہیں تو میں اس دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، وضو کریں، وضو کریں، اور وضو کر کے آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، سبحان اللہ، اور میں چاہتا ہوں جس طرح وہ الفاظ عربی کے ہیں جی ان کو اسی طریقے سے پورے پڑھ کر سنا دیے جائیں، اور پھر ترجمے کی طرف جائیں کہ جو آپ نے لفظ کہا کہ کیا اس لفظ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد بمحمد نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یا محمد، یا محمد، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہہ دیا کہ آپ کے واسطے سے، پھر یہ کہنا کہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں یا اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے خود صحابی کو تعلیم فرمائی، یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی طرف ہدایت فرما دی کہ میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ خوبصورت ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام کا جو وسیلہ پیش کرنا ہے، چونکہ اگر آپ کی ذات کے لیے وسیلہ ثابت ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی اتباع میں صالحین کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آپ سے پہلے بھی پیش کیا گیا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ کی حیات میں بھی پیش کیا گیا، اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی پیش کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں ان تینوں باتوں کو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پہلی بات کہ جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تب بھی آپ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود تھے یہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جب دشمنوں سے ان کی جنگ ہوا کرتی تھی، حضور سیدنا محمد کا۔ جی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نبی تشریف لے آئے، پہلے وسیلہ پیش کرتے تھے تم، جب یہ نبی تشریف لے آئے جن کو پہچانتے اب ان کا انکار کر دیا۔ یہ دو آپ نے بتایا، 3 ہے مکمل۔ ایک آپ نے بتایا کہ آپ کی آمد سے
پہلے کی بات ہے. دو میں نے اور پوچھنی ہے مگر یہ ذرا واضح کر لوں. بہت ہی آسان ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنا کہ وسیلہ تو مانگا جا سکتا ہے، خاص طور سے جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ حضور کا نام لے کر یا محمد کہہ کر، اور پھر اسی کی تسلسل میں صالحین کے نام سے بھی وسیلہ مانگا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پریزنس میں مانگا جائے گا، یا آج جب وہ ایبسنٹ ہیں یا پھر ہمارے سامنے نہیں موجود تب بھی ہم حضور کا نام لے کے یا محمد کہہ کے وسیلہ مانگ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلے کی دو بڑی اقسام ہیں. ایک وسیلہ مشروع کہلاتا ہے، ایک غیر مشروع کہلاتا ہے. اور اسی مشروع کو ہم جائز بھی کہتے ہیں اور غیر مشروع کو ہم ناجائز وسیلہ بھی کہتے ہیں. وسیلہ تو بہت ساری چیزوں پر لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ وہ اصطلاحی مفہوم اور وہ اصطلاحی مراد نہیں ہوتی. جہاں تک نابینے کی دعا کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا اور آپ نے بھی فرمایا، اسی طرح حضرت عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو آگے کھڑا کر کے نماز استسقاء کے لیے جب دعا کی تو انہوں نے کہا یا اللہ اللہم انا نسألک بے نبی کا، ہاں ہم تیرے نبی کے ذریعے سے تجھ سے ہم سوال کیا کرتے تھے، یعنی بارش مانگا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دیتا تھا. اور آج تیرا نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. آج ہم انا نسألک بعم نبی کا، حضور کے چچا کے، آج ہم حضور کے چچا کو ان کی جگہ کھڑا کر کے آپ سے دعا کر رہے ہیں. یہ وسیلہ ان بزرگوں کا ہے جو آپ کی حیات میں آپ کے سامنے زندہ موجود ہے. اچھا، آپ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں. حضرت عمر نے درخواست کی حضرت عباس سے کہ آپ آگے آئیں اور مصلی سنبھالیں اور اس طرح اللہ سے التجا کریں. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نابینا آتا ہے. اللہ کے رسول موجود ہیں اور نابینا آتا ہے. اب حاضر میں تو صرف یہ نابینا نہیں، تمام صحابہ آپ کو آ کر یا رسول اللہ کہتے تھے. ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ندائیہ کلمات مخاطب کرتے وقت عربی میں وہ آج لوگ اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں یا عبداللہ. وہ عربی کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے بیٹے کے نام عبداللہ ہوتا ہے تو یا عبداللہ کہہ کر اسے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے انہیں کہ یار یہ تو یوں تو وہ بھی لگتے ہیں اور ابھی یہ عبداللہ کو پکار رہے ہیں. تو وہ جو ندائیہ کلمات ہیں وہ تخاطب کے ہیں، تخاطب کے. اسی طرح اس نابینا نے بھی کہا حاضر، جی ہاں، اور وہ جو نابینا نے بھی کہا، اور اس کی تو کوئی بھی دنیا میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا کوئی شخص کہ کسی بھی بزرگ سے جو آپ کی نظر میں آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں آپ اسے کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی والدہ سے بے پناہ محبت ہے، لیکن آج میری والدہ نے بڑی عجیب بات کر دی. اس نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا، میں مسلمان ہوں، وہ اس نے آج یہاں تک کہہ دیا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا. اور میں اگر اسلام تو میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ اگر روٹی نہیں کھائے گی تو وہ مر جائے گی بھوکی. تو یا رسول اللہ میں ماں کو بھی نہیں گنوانا چاہتا اور ایمان بھی نہیں گنوانا چاہتا، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کے رسول نے ادھر مسجد میں ہاتھ اٹھائے اور میں وہاں سے گھر کی طرف دوڑا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے رسول کی دعا کا ثمرہ پہلے پہنچتا ہے یا میں پہلے پہنچتا. اور میں جب گھر کے دروازے پر گیا، دروازہ اندر سے بند تھا اور مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے مجھے لگا کہ امی جان نہا رہی. میں ویٹ کرتا رہا. جب وہ فارغ ہوئی آ کے انہوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا تو کہنے لگی اے ابو ہریرہ مجھے بھی وہیں لے چل جہاں تو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو گویا وہ دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی. اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ دعا کسی اور سے کروائی جائے، کسی اور سے کروائی جائے، کسی اور سے درخواست کی جائے، بھلے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو. میں فون پہ اسے کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ربانی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں عمرہ پہ جا رہا ہوں، قاری صاحب میں آپ کو مدینے میں بیٹھ کے، مکے میں بیٹھ کے فون کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیے گا،
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب وہاں بھی ایسی جگہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ وہاں گئے ہوئے ہیں، خاص کر ملتزم کے پاس اگر آپ لگ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی میں دعا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار حضور سید والا کا واسطہ ہے، آپ دعا نہیں، یہ قبول اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا مجبور نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا مجبور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس سے ہمارے عقیدے پہ بھی یوں زد پڑ رہی ہے، جب مثال کے طور پر آپ ایک بزرگ آدمی ہیں، میں نے آپ سے کہا ربانی صاحب اللہ سے دعا کریں، آپ نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب میرا عقیدہ اس لیے خراب نہیں ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یار میں تو ربانی صاحب کو کچھ سمجھ کر آیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، انہوں نے بھی اسی کے آگے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح محتاج ہیں اس کے جس طرح میں محتاج ہوں۔ صحیح، تو میرا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ اور جب میں نے کسی کے پاس گیا، تھانے دار سے کہا کہ جی یہ خط ہے، یہ آپ یہاں فائل پہ سائن کرنے ہیں ذرا، انہوں نے رکا دیکھا اور فٹافٹ بیٹھو چائے پیو یہ وہ، اور سائن بھی کر کے دے دیے۔ اب آپ نے پوچھا وہ رکے میں کیا تھا اور کس کا رکا تھا؟ جی، میں نے کہا جی وہ زرداری صاحب کا رکا تھا، سندھ حکومت ہے اور زرداری صاحب کا رکا تھا، میں نے دے دیا۔ اب اس لیے کہ وہ ملازم ہے جی، اور وہ جو بڑا حکمران ہے وہ اس سے دبتا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کسی سے دبتا نہیں ہے، اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ پرواہ بھی نہیں ہے، ٹھیک، اللہ الصمد کے معنی ہی یہی ہے صحیح ہے، کہ وہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ پھر مفتی صاحب آپ نے جو بیان فرمایا کہ حضور کی بعثت سے قبل، ولادت باسعادت سے قبل بھی یہودی آپ کا واسطہ دے رہے تھے، وہ وجہ کیا تھی پھر؟ اس کا جواب تو قاری صاحب کو دینا چاہیے کہ قاری صاحب نے ایک بات خود ہی چلو اس کا میں جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے جو انہوں نے آیت پڑھی اس میں وسیلے کا لفظ دکھائیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یستفتحون کا مطلب ترجمہ وسیلہ کریں، نہیں، ترجمہ کریں، آپ کریں نا، تاکہ پتہ چلے نا وسیلہ کہاں سے نکلتا اس سے پہلے وہ اس نبی کی جو ہے وسیلے سے نصرت چاہتے تھے، فتح۔ وسیلہ کدھر ہے یہاں؟ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى من الَّذِينَ، قبل بھی آگے آپ ترجمہ کریں نا، لفظی ترجمہ کریں تو وسیلہ نکالیں۔ میں کرتا ہوں نا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، یستفتحون کا ترجمہ وسیلہ کس مفسر نے کیا ہے؟ اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، فلما، اچھا میں اس کا میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، ایک منٹ بتاتا ہوں۔ اصل ریزن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ رہا ہوں جی، اصل ریزن کیا ہے؟ اصل ریزن یہ ہے کہ یہود کو یہ بات اپنی کتب سے معلوم تھی کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ تو وسیلہ مانگتے تھے، ایک منٹ، وسیلہ نہیں مانتے، ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اس پیغمبر کو جو مانیں گے نا اور اس کی قیادت میں جو جنگ کریں گے اللہ انہیں فتح دے گا، ٹھیک ہے، وہ جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ تو اب ان کو یہ بھی گمان تھا کہ وہ رسول جو ہے وہ ہم میں سے آئے گا، صحیح، بنی اسرائیل سے آئے گا، چونکہ اس سے پہلے کثیر تعداد انبیاء کی بنی اسرائیل سے آ چکی تھی، تو یہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کسی اور کے حصے میں رکھ دیا، بنو ہاشم، بنو قریش اس خاندان میں آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ تو اب وہ ان کو حسد ہو گئے۔ ظاہر بات ہے میری جس قوم کے ساتھ لڑائی ہے، میں جس پہ مان کرتا تھا، جس کا انتظار کرتا تھا، وہ دشمن قبیلے میں آ گیا۔ اب بجائے اس کے کہ میں بولوں چلو جی ہم ہتھیار ڈال لیتے ہیں، حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی بنیاد پر ساری زندگی مخالفتیں ہی کرتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، مگر پہلے مانگتے تھے، پہلے جو یہ وسیلہ نہیں، یعنی کبھی انہوں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی یہودیوں نے کہ تمہیں آنے والے رسول کا واسطہ ہمیں فتح دے دے۔ وسیلہ تو یہ ہوتا ہے نا جو آپ الفاظ جی میں سمجھ کہہ رہے تھے، وہ الفاظ یہودیوں نے کہیں حدیث میں کہیں ذکر، جی میں بتاتا ہوں، جی حضرت کی بات پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہیں حدیث میں نہیں آیا۔ پہلے تو یہ آیت کا مفہوم بتا دیں، اس کا خود ترجمہ بتا دیں کہ اس کا مفہوم کیا بنے گا۔ یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا، اس کا مفہوم عرض کر دیں پھر میں بات آگے بڑھاؤں۔ مفہوم تو میں نے بتا دیا، کیا اس کا کیا وہ اس سے پہلے یہی فتح کی چاہتے تھے، امید رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے کس کہ وہ رسول آئے گا اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ نہیں یہ تو نہیں ہے، آگے کیا ہے؟ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ رسول آیا، پہچاننے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔
فتح تو پہلے کرتے تھے نا، فتح تو پہلے حاصل جس کرتے بندے کا تھے. وسیلہ اللہ کو دے رہے تھے پھر اس کا انکار کر دیا. تو یہی کہہ رہا ہوں نا، کیوں کر دیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ پہلے تو تم جس نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، آج جب آئے جس کو کہاں ہے؟ بار بار یہی میں حدیث سے بتا رہا ہوں، میں آپ حدیث سے بتا رہا ہوں، وہ حدیث بھی سنائیں. بالکل سناؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جس کو امام طبرانی نے لکھا ہے کہ یہودی قبیلہ بنو قریظ اور قبیلہ جو ہے بنو قریظہ والے اور یہ اوس اور خزرج کے خلاف جب یہ جنگ کیا کرتے تھے تو یہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اور امام طبرانی نے اس کو باقاعدہ پیش کیا. اچھا، قاری صاحب نے ایک بات خود کی ہے کہ بھائی آپ نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے. ابھی انہوں نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں، تو پھر جب نبی کا نہیں پیش کر سکتے دعا میں تو پھر آپ بتائیے عمر فاروق کا کیوں پیش کیا؟ انہوں نے خود مبحث انہوں نے کیا اس لیے کہ میں اتنے واضح لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اگر نبی کو وسیلہ بنایا آپ موجود ہیں، حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا آپ موجود ہیں. اس کا تو میں نے برملا کہا کہ کسی کو بھی انکار نہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں وہ بھی بتا دوں گا، آپ یہ کہیں کہ تجھے حضرت حسین کا واسطہ، تجھے حضرت حسن کا واسطہ، تجھے حضرت فاطمہ کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، مجھے بخش دے، مجھے معاف، یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور ہمارے نزدیک یہ شرک کے دائرے میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام ان کی قبر کے اندر لیٹے اور آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے اس دعا کے اندر خود اپنا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ جو میں تیرا نبی ہوں، اپنا اور اپنے سے پہلے انبیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تو فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے. اب ذرا مجھے پوچھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن انبیاء کا وسیلہ پیش کیا وہ تو موجود نہیں تھے. یہ تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے جو انبیاء ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا نبی کی کہی ہوئی بات شریعت کا حصہ نہیں ہوتی؟ کیا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت نے کہا کہ جو موجود ہوتا ہے اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو انہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سمجھا، اور جو وہ کسی حدیث کا یا کسی حکم شرع کا معنی اور مفہوم سمجھائیں گے وہ بعد والے لوگ نہیں سمجھا سکتے ہیں. میں نے ابن ماجہ کی حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کی جو ترمذی کے اندر ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا، بہت سارے محدثین نے روایت کیا، جو نابینا والی حدیث ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، یہی صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شکوہ ہے، کچھ شکایت ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں میری بات نہیں سنتے ہیں، میں جب بھی ان سے اپنا کوئی معاملہ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اچھا یہ بھی جو اثر ہے یہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، میں اس کا حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں. حضرت عثمان بن حنیف چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں جو وہ نابینا صحابی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وسیلہ نہیں پیش ہو سکتا. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم جاؤ وہ طریقہ اختیار کرو اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا. اور طریقہ کیا ہے کہ وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا. اس کے بعد انہوں نے وہ دعا تعلیم فرمائی. میں نے حدیث پاک کی وہ دعا بھی اپنے پاس کوٹ کر کے لایا ہوں، کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے کہ آپ نے کیا کہا. یہ نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد کی بات ہے. نہ آپ نے یہ کہا کہ روضہ انور پہ کھڑے ہو کے کہنا، نہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے پاس جا کر قبر کے پاس کہنا، بلکہ یہ کہا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے. دعا سنیے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ دعا کرنا جا کر اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنبی الرحمت. اور آگے کے لفظ آپ سنیے گا. کہا اس کے بعد یہ کہنا یا محمد، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک. یہ انہوں نے دعا کے الفاظ سنائے اور اس کے بعد کا اپنی حاجت پیش کرنا. جب وہ دعا کر چکے اس کے بعد وہ آتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تو وہاں دربان کھڑا تھا، اس نے بغیر کچھ کہے ان کے لیے دروازہ کھول دیا. وہ اندر چلے گئے، بیٹھے، ان کی پوری بات سنی. جب بات مکمل ہو گئی تو بعد میں آ کر اس شخص نے حضرت عثمان بن حنیف کا شکریہ ادا کیا کہ شاید میری سفارش کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے میری سفارش کی، میرا کام ہو گیا.
انہوں نے کہا میں نے تو آپ کی کوئی سفارش نہیں کی ہے. تو کہا انہوں نے میری بات کیسے سنی ہے؟ کہا کہ یہ وہی دعا ہے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی، ایک نابینا کو سکھائی، اور میں نے وہی طریقہ تمہیں بتایا ہے، اور تم نے یہ دعا کی ہے، یہ اس دعا کا اثر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری بات سنی ہے. اب میرا ذرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اصحاب رسول جب نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد خود احادیث میں موجود ہے وسیلہ پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا، تو یہ ہم نے جزیہ یا قضیہ کہاں سے نکالا کہ جو شخص موجود نہ ہو؟ میں نے پہلے ایک حدیث آپ کو بتا دی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا وسیلہ دیا ہے جو پہلے کے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اور اسی طرح پھر نبی علیہ السلام کے بعد اصحاب رسول نے بھی دیکھیں وسیلہ پیش کیا، جو کہ احادیث کے طور پر میں نے آپ کے سامنے میں نے یہ دونوں سوال نوٹ کیے ڈاکٹر صاحب. ایک تو انبیاء کا وسیلہ دینا جو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آنا، اور پھر وہ دعا دوبارہ ریپیٹ. پہلی بات میں حدیث کے ذوف پہ اس پہ محدثین کی بحث پہ نہیں جاتا. پہلی بات یہ ہے وسیلہ اپنے سے بہتر کا دیا جاتا ہے یا اپنے سے کم تر کا دیا جاتا ہے؟ اپنے سے بہتر کا. باقی انبیاء رسول اللہ سے افضل ہیں یا کم تر ہیں؟ اللہ اکبر، حضور تو سب سے بہتر ہے. پھر سب سے بہتر جو کائنات میں اس جیسا ماں نے دوسرا جنا ہی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جبکہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ آدم کی جتنی اولاد ہے اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا. ولا فخر، فرمایا یہ بات میں فخر کے طور پر یا کوئی عصبیت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت یہی. تو جب وسیلہ آپ مان رہے ہیں اور ان کے بڑے بھی مان رہے ہیں کہ وسیلہ ہمیشہ جو دیا جاتا ہے اپنے سے بہتر کا دیا جاتا ہے، اپنے سے نیچے کا نہیں دیا جاتا. اللہ کے رسول نے دیگر انبیاء کا وسیلہ دیا. سبحان اللہ. آپ جبکہ انبیاء کے بھی امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. صحیح. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کبھی نہیں. سبحان تو یہ تو بات اپنے مفہوم میں ہی خود بخود. اور روایت کی صحت پہ اعتراض ہے؟ بالکل اعتراض ہے، 100% اعتراض ہے. کسی ایک محدث نے بھی اس روایت کی تائید نہیں کی. ٹھیک ہو. اور جہاں تک وہ دعا جو پہلے والا حصہ ہے وہ ایک مشورہ ہے، کسی کا اثر ہے. قول عقیدہ جو ہے کبھی بھی کسی شخص کے قول پر عقیدہ نہیں لیا جاتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو حضرت عثمان کو بھی بات نہیں سنتے تھے سفارش کے طور پہ، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا یوں کر لو. تو کس عقیدے کی بیس جو ہے وہ کسی کے قول پر نہیں رکھی جاتی. یہ مشورہ نہیں دیا، یہ تو عثمان بن حنیف جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو میں کہہ چکا ہوں نا کہ کس محدث نے اس روایت کو صحیح کہا. صرف کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہوتا، اسے ثابت بھی کرنا پڑتا. نابینا والی روایت کو پیش کر رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو ظاہر میں تھا جب موجود. میں یہی کہہ رہا ہوں صرف کتابوں میں موجود ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہوتا. قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور قرآن میں ہے. اچھا، لیکن اور قرآن میں یہ بھی ہے، وہ قرآن کتاب سے نہیں پیش کریں گے تو کہاں سے پیش کریں گے؟ یہ خلط ملط ہو رہی ہے بات. یہ جو خون لگا ہوا ہے، جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں پروف بھی ہے. اس بات کو حکایتاً پیش کیا قرآن نے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ سچا ہے، نہیں، قرآن نے تو حکایتاً میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو آپ تو دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن میں آیا تو اس کو سچا مانا جائے. کہ یوسف کے بھائی آ کر کہہ رہے ہیں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو وہ قرآن نے حکایتاً پیش کیا، وہ دلیل تھوڑی بن سکتا ہے. سنیں تو صحیح. اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا دعویٰ کرنا اور محض کتاب میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی. جیسے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا. تو میں نے ثابت کیا نا، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کس محدث نے کہا؟ مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث. میں کہہ رہا ہوں کس محدث نے کہا کہ یہ صحیح ہے. آپ اس کو چھوڑیں، ایک محدث کا لنک دینا صحیح ہے. جی بتائیے کون محدث؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کسی محدث کا لنک دینا. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہوں سورہ یوسف کا لنک مل گیا ہے لہذا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہوگا. آپ کس بیس پر حدیث پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں؟ اگر کوئی محدث کسی حدیث کو لکھے اور اس پہ آپ نہیں مانتے. آپ کس پہ مانتے ہیں؟ دیکھیے سیاستہ کا لفظ بولا جاتا ہے، بالکل بولا، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی. جی ہاں بالکل. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 6 کتابیں حدیث کی جن کی زیادہ تر روایات صحیح ہے لیکن اس میں ضعیف بھی ہے. پھر سیاستہ کا لفظ استعمال کر کے پھر محدثین کی اصطلاح میں صحیحین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ 2 صحیح کتاب، بہترین صحیح ہے. پہلے 6 میں یہ 2 شامل تھی، اب 4 نکال دی گئی. صحیحین یعنی اب یہ وہ 2 کتابیں ہیں جن میں ان 4 سے بھی زیادہ تر روایتیں صحیح ہیں. صحیح. پھر ان دونوں میں پھر ایک کو الگ کیا گیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. اس میں بھی لیکن ضعیف حدیثیں ہیں.
ہم نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے ہو. اچھا اچھا ہم نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کیونکہ ان کی مرضی کی ہے نا وہ، اس لیے یہ نہیں کہہ اس سکتے. لیے کہ بھائی، اب احادیث کی جب بہت ان ساری کے- کتابیں ان کے ہیں. دیکھیے اگر ہم یہ اب کہیں کہ میری صرف باری میں نہ صحیح- بولے یہ نا، بات میری کمپلیٹ ہو جائے. جی 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 باری میری باری جی جی میں کمپلیٹ ہو نا. جائے. ٹھیک ہے کمپلیٹ. ان کے جب درس بخاری ہوتے ہیں نا، جی جی کبھی ربانی صاحب آپ وہاں بیٹھ کے سنیے گا، مفتی منیر صاحب کبھی درس بخاری دیں، ان کے مولانا غلام رسول صاحب کبھی درس بخاری دیں، یا اسی طرح احناف میں محترم تقی عثمانی صاحب درس بخاری دیں. ان کے درس بخاری سنیے گا، یقین مانیے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ یار اصل اہل حدیث تو یہ ہیں، امام بخاری کو تو یہ مانتے ہیں. اتنی اس وقت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جیسے ان جیسا اب دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور جب اہل حدیث سے بات ہو، بخاری میں تو روایتیں ضعیف ہے، بخاری میں تو فلانا ضعیف ہے، بخاری میں تو فلانا ضعیف ہے. حالانکہ یہ خلیل احمد سہارنپوری نے یہ بات لکھی ہے بخاری شریف کی تعریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے خواب میں حضرت محمد بن نصر البروزی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ امام شافعی کی کتاب الام پڑھایا کرتے تھے. خواب میں بولے آئے اور ان سے آ کے کہا کہ اے محمد بن نصر، تو امام شافعی کی کتاب پڑھاتا ہے، میری کتاب کب پڑھائے گا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہہ رہے ہیں محمد بن نصر المروزی کو، اللہ اکبر. اور لکھ رہا ہے خلیل احمد سہارنپوری. تو پھر بولے محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، اللہ کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے. اب اسی طرح اور بہت ساری باتیں انہوں نے ان کے درس بخاری جب سنو گے نا، آپ قاری خلیل کو بھول جاؤ گے کہ یہ بخاری کو اتنا نہیں مانتے، سب سے زیادہ یہ مانتے. تو جب ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر بخاری میں یہ ضعیف ہے، بخاری کی رفع الدین متروک ہے، بخاری کا فلانا متروک ہے. ہم نے کبھی بھی بخاری کے جیسے قاری صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا ایسے. آپ کے حنیف قریشی جی سنیں آپ، رفع دین کی جو آپ بات کرتے ہیں، ہم نے احادیث کو ضعیف نہیں کہا ہے. رفع دین میں ہم یہ کہتے ہیں وہ احادیث منسوخ ہیں. اب چونکہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی نا، ہاں تو وہ بحث دوسری طرف جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف ہیں، ضعیف ہم نے نہیں بولا. ہاں ہم نے ان کو منسوخ کہا ہے کہ فلاں حدیث جو ہے نا اس کی ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہو چکی ہے. اب جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو زندہ ہے انہی کا وسیلہ ہو سکتا ہے. اچھا حدیث پہ بڑی انہوں نے بات کی. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں سیاہ ستہ کو لے لیتے ہیں یا بخاری کو لے لیتے ہیں، تو بقیہ جو محدثین ہزاروں کی تعداد میں گزرے ہیں ان سب کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے. کیا وہ حدیث بالکل معتبر نہیں ہے؟ یعنی کسی اور کتاب کی حدیث آئے گی آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ تو حدیث کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ہدایت کے اندر، ہدایہ شریف کے اندر جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت آئے اور سند کے ساتھ ہے اور وہ سند صحیح ہو، ہم چوم کے اسے لینے کو تیار. سبحان اللہ. تو میں بتا رہا ہوں نا، امام حبان نے اس حدیث کی توثیق فرمائی جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہی سفارش جی ہاں، یہی سفارش والی کہ جس میں نبی علیہ السلام کا انہوں نے وسیلہ پیش کیا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تھا. اور پھر جو اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول وہ دین مصطفیٰ کو صحیح سمجھنے والے ہیں اور دین مصطفیٰ کے مطابق چلنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد ایک نہیں بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں. میں ان کو ایک اور حدیث پاک بتاتا ہوں. یہ تو نبی کی بات کر رہے ہیں، میں ایک اور حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے نبی علیہ السلام کو یہ، چونکہ وحی کی مثل ہی ہم مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے ارشادات کو، کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی ایسے مقام پر چلے جاؤ. ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا اگر قاری صاحب اس کو قبول کریں. ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، تو فرمایا اللہ نے ایسے بہت سے فرشتے پیدا کیے، کچھ کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھتے ہیں، کچھ رزق پر، کچھ بارش پر معمور ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتے. اب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی شخص تمہاری مدد کے لیے موجود نہیں ہے اور تم پریشان حال ہو اور بظاہر تمہیں کوئی وسیلہ ہی نہیں نظر آ رہا، تو فرمایا کہ فل یونادی اعینوا عباد اللہ. فرمایا کہ اس وقت تم اللہ کے بندوں کو پکارو، اللہ کے بندوں کو پکارو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کرو کہ رحمکم اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اب نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو، وہاں پر بھی تم اللہ کے بندوں کو پکارو. تو کیا یہ جہاں بظاہر کوئی موجود ہی نہیں ہے، اگرچہ محدثین نے یا اس کی تفسیر تشریح کے اندر یہ کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں،
اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ فرشتوں کو مدد کے لیے پکار لو کہ فرشتے آپ کی مدد کر لیں گے، لیکن اگر آپ کسی ولی یا کسی صالح یا کسی نبی کو پکار لو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یعنی فرشتے، بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی مقامات میں بڑھ جاتا ہے، افضل البشر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال اور اپنے جو ہے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا کو پانے سے فرشتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ فرشتوں کو پکار لیں، ان کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، وہ آپ کی مدد کر لیں گے، لیکن آپ کسی نبی کا وسیلہ دنیا سے جانے کے بعد نہیں پیش کر سکتے، کسی ولی کا نہیں پیش کر سکتے کہ وہ جو ہے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب میں یہاں پر اب چونکہ میں دلیل صحابہ کرام کے عمل کو بنا رہا ہوں، اصحاب رسول جو ہے جو دین کو صحیح سمجھنے والے ہیں، دیکھیے جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب جو تھا، جب اس کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی گھمسان کی جنگ ہوئی تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لیڈ کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول کو یہ کہا، ایک نعرہ لگایا۔ اچھا، اس کو ابن اسیر نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے اور تاریخ کامل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کو متوجہ کیا اور معمول کے مطابق ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ہے یا محمدہ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یا محمدہ، اور یہ آپ کی غیر موجودگی میں، یہ غیر موجودگی میں جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور یہ ان کا معمول تھا، یا محمدہ، یا محمدہ کہا، اور اس کے بعد وہ لشکر پر ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور یا محمدہ کہنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، اور جو قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں ہے، اس بحث میں یہ بات پیش کرنا یہ اس بحث سے بالکل خارج بات تھی۔ انہوں نے شامل کر دیا کہ بھائی اللہ کسی کا مجبور نہیں ہے، تو یہ تو پھر میں ہر عمل پر یہ اعتراض کرتا رہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی بات کا مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ثنا کرنے کا مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، پروردگار عالم ان چیزوں کا مجبور نہیں ہے۔ ہمیں اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد کیوں فرمایا ہے کہ تم اس طرح میری عبادت کرو گے، یہ طریقہ مجھ سے مانگنے کا ہوگا، یہ طریقہ میری قربت میں آنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں ہے، تو پھر ابھی قاری صاحب نے خود ایک حدیث پیش کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء سے گھوم کر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو پھر تو سوال یہاں بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا مجبور نہیں ہے، کیا بات ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی اس کے بغیر ہی سب کو بخش دے، شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا پروردگار عالم اس بات کا مجبور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا، ہماری عبادات کے لیے بھی کچھ طریقے مقرر کیے، کچھ عبادات کے لیے کچھ طریقے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کے لیے کچھ طریقے مقرر کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی وجاہت کی وجہ سے کسی نسبت پر توجہ ہوئی، اس کی وجاہت کی وجہ سے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن میں صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن میں مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے، صحن حرم میں اس کو آپ نے نصب کر دیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وہاں رکھی اور ان کو جو ہے شعائر اللہ قرار دیا، اور پھر اس مقام کو متبرک قرار دے دیا، اور پھر وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے لیے مجبور ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کی حاجت نہیں ہے۔ سوال پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب یہ ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں اور پھر جنگ یمامہ کے حوالے سے مثال دی کہ جناب حضرت خالد بن ولید، غالباً یہ تو اب معروف بریلویوں کا نعرہ ہے نا کہ یا محمد یا رسول اللہ، تو کیا حضرت خالد بن ولید بریلوی تھے؟ اس وقت تو میرا خیال ہے اس چیز کا بیج بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت والے دن سفارش کرنی ہے، مجبور کی بحث میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ بات پھر وہی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، کائنات آپ کے پاس آ گئی ہے، اور آپ نے پوری کائنات کے سامنے جب اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ یہی تو دکھانا چاہتا تھا، یہی دکھانا چاہتا تھا جو کائنات کو دکھا دیا۔ اللہ کا حبیب جس پر ساری کائنات جس کے پاس چل کر آئی ہے، وہ خود
اپنا بنفس نفیس اللہ کے آگے جھک گیا ہے. گویا وہ بھی یعنی اس آخری وقت میں بھی دنیا کو درس توحید دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر ملنے والا جہاں سے کچھ ملتا ہے، ملنے والا اگر کوئی در ہے تو وہ ایک اللہ کا در ہے. مجھے دیکھو کہ اتنے بڑے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود میں بھی اس کے در دولت سے بے نیاز نہیں ہوں، میں بھی اس کے در دولت کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں وہ مثالیں ساری کی ساری ان لوگوں کی ہیں جو بنفس نفیس موجود ہیں، اس کا ہمیں کوئی انکار نہیں. اب آپ دیکھیے حضرت عمر نے جو حضرت عباس کو آگے کھڑا کیا اور دعا کے لیے کہا، اور خود بھی یہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ انا نسألک بعم نبیک. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں نہیں تھا مدینے میں؟ تھا. وہ جب روضہ رسول موجود تھا اور وہ قریب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ تکلف کیوں کیا؟ اور اللہ سے بھی یہ کہا کہ پہلے تیرا نبی ہوتا تھا، ہم اسی کو آگے کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ان کے عقیدے کے مطابق وہ تو تھے. یہ تکلف ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے، میں بیچ میں نہیں بولتا. میں مجھے 100 مقام نہیں بولنے دوں گا. 100 مقامات ایسے آئے کہ میں اعتراض تھا لیکن نہیں بولا. پی کے بیٹھ. اچھا خالد بن ولید میں نے کیا اپنی باری پہ بولوں گا. جی جی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ نہیں گئے. کوئی بھی صحابی جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی کسی بھی روضہ رسول پر یا کسی صحابی کی قبر پر جا کر نہیں مانگتے. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ارے دنیا والو، اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور جیسے مثلا مجھے رحم چاہیے اللہ کا، میں کہوں یا رحمان ارحمنی، سبحان اللہ، اے رحمان، اس کی وہی صفت اور اس کے مطابق مجھے گناہوں کی بخشش چاہیے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اے غفار میرے گناہوں کو، بے شک ایسے ہی. یا اللہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تو تجھ سے بڑا غفار بھی تو کوئی اعتراض نہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو. دوسری چیز اللہ کے حبیب نے خود سکھا دی، وہ ہے اپنے اعمال کا وسیلہ. جو آیت انہوں نے قرآن مجید کی پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں بھی پہلے یہی حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سے بھی بچو اور نیکی کی رغبت بھی رکھو، جسے تقوی اختیار کرنا کہتے ہیں. وہ تقوی اختیار کرو، پھر اللہ رب العالمین کی طرف وہ وسیلہ نجات کا تلاش کرو. آگے ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں یعنی وہ عمل کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ کے حبیب نے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بتایا کہ 3 ساتھی دوست تھے، آپس میں سفر کر رہے تھے جنگل میں، پہاڑی علاقہ تھا. بارش آئی، بارش سے چھپنے کے لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں، چٹان کے اندر وہ پھنس گئے، منہ بند ہو گیا. تینوں نے مل کر چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹی. آخر سوچ سمجھ کر کہ یار اب ہماری یہاں کوئی فریاد کہیں سے بھی کوئی سننے والا، ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اب انہوں نے خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے جس نے بھی کبھی زندگی میں جو اعمال نیکی ہے نہیں کوئی نیکی صرف اللہ کے لیے کی ہو. صحیح. ہم نیکیاں کچھ دکھاوے کی بھی تو کرتے ہیں، ایسے ہی ریاکاری ہوتی ہے. کوئی نیکی جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی، وہ آج اللہ کے آگے رکھو اور اسی کا اللہ رب العالمین سے کہو کہ اللہ اگر تیری جناب میں میرا یہ عمل قبول ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اس مصیبت. وہ واقعہ سن رکھے تھوڑا تھوڑا پتھر ہلتا رہا اور پھر جگہ نجات پا گئے. بالکل یہ بھی ایک شکل ہے. اور تیسری شکل وہی ہے کہ کوئی نیک، کوئی بزرگ آدمی جو آپ کی نظر میں آپ سے بہتر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائی. پھر قرآن میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، فرشتے کو پکارے، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، بالکل شرک. تو وہ جو روایت اب دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے. ولا وجتمعوا لہ، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنی والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. فرمایا اگر مکھی ان کی
میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی واپس نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسی ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ٹھیک ہے۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے اوپر کنارے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلا لے اور پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں، میرے ہاتھوں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ جائے۔ فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ ان کی دعائیں ایسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ادعو قال ربکم ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو۔ بے شک مصیبت میں پھنسو تو فرشتوں کو نہیں پکارو، فرشتے تو میری مخلوق ہے۔ بس میری رہنمائی یہ فرمائیں کہ کیا حدیث کے جملے متصادم ہیں قرآن کے ساتھ، اور جناب حضرت خالد بن ولید کا یا محمد کہنا؟ میں وہی بات جو انہوں نے اب تک نہیں بتائی، میں اصل میں کتاب میں آنے کو کافی نہیں سمجھتا ہوں۔ محدثین اس کی صحت پر، اب انہوں نے ایک ابن حبان کا حوالہ دے کر کہا، انہوں نے سیکا کہا، سیکا نہیں کہا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب الثقات۔ اب وہ ان کتاب میں انہوں نے راویوں کا ذکر کیا ہے، اب وہ کتاب میں اس کتاب الثقات میں راویوں کا نام آ جانا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ اب مطلب کتاب الثقات میں نام آ گیا پھر بھی ثقہ نہیں ہے؟ وہ ان کی کتاب کا نام ہے جس پہ ضعیف راوی بھی ہے۔ پھر ایک چیز، ایک راوی میری نظر میں جیسے امام حاکم ہے، وہ اتنا تساہل برتتے ہیں، امام ترمذی تحسین میں اتنا تساہل برتتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین ترمذی و تصحیح الحاکم، نہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین کا کوئی بھروسہ ہے اور نہ امام حاکم کی صحت کا کوئی بھروسہ ہے۔ یعنی تساہل برتتے ہیں کہ ضعیف چیز کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اس کا صحیح ہونا صرف کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے، یعنی یہ یا محمدہ والی روایت صحیح نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اکثر دیکھو جب ہم فاتحہ خلف الامام کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فوراً یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے خلاف، حالانکہ وہ بخاری کی روایت، یہ قرآن کے خلاف ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ تو یہ جو فرشتے کو مدد کے لیے اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے کہ مدد کے لیے یعنی یہ روایت نہیں ہے، فرشتے کو پکارو۔ آپ نے بتایا اس میں ضعف ہے، روایت ہے ہی نہیں ہے۔ ضعف کیا روایت، میں کہتا ہوں صرف ضعف نہیں، موضوع ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا محمدہ والی بات جناب حضرت خالد بن ولید کی جنگ یمامہ والی، اس پہ بھی ذرا نگاہ ڈال دینا، کیا اس پہ حکم لگے گا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی حوالہ رکھتی ہیں، اچھا، لیکن ان کی کوئی حیثیت، جیسے یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا یا ساریت الجبل، تو اب تاریخوں میں ہے لیکن حدیثیں اس کو نہیں مانتی۔ تو بہت ساری باتیں ایسے، اسی طرح حدیث ہے اطلب العلم ولو کان بالچین، کہ تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو، کوئی حدیث نہیں ہے، محدثین اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اور وہ اسی لیول پہ بالکل ایسی ہی چیز ہے، یعنی صرف تاریخوں میں آنا۔ ایک تو موضوع احادیث سنا رہے ہیں آپ، دوسرا اس میں ضعف بھی ہے، پھر وہ مانے بھی نہیں جائیں گی۔ قاری صاحب نے ایک بات یہ کہی، تھوڑا سا میں ان چیزوں کا جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں، بتاتے رہیں کہ حضرت آخری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چچا کو وسیلہ بنا کر پیش کیا اور نبی علیہ السلام کے روزے پر نہیں گئے۔ اور میں نے روزے والی حدیث اس لیے نہیں سنائی کہ اگر میں روزے والی سناتا تو یہ کہتے کہ وہ تو نبی علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہو کے کہنا جائز ہے، جیسا کہ بہت ساری باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں۔ روزے والی بھی ہے حدیث؟ جی روزے والی بھی ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے چچا کو کیوں پیش کیا؟ اس میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ کوئی یہ خاص نہ کر لیتا کہ صرف نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، بلکہ آپ نے یہ سمجھایا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایک ایسی خاص نسبت اور قربت رکھے اور جس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور ہے تو اس کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا کو، اچھا شیخ ابن تیمیہ جو کہ ایک بہت معتبر نام ہے، اور وہ اس حوالے سے وسیلوں کے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے حضرت کو پتہ ہوگا کہ بہت سخت ایک موقف رکھتے ہیں، لیکن فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اگر حضرت بولیں گے تو میں اسکرین شاٹ لایا ہوں، میں دکھا دوں گا۔ فتاوی شامیہ کے اندر شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، نہیں فتاوی
ابن تیمیہ کے اندر، ٹھیک ہے، شیخ ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی ان حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کسی کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو وسیلہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقربین ہیں جن کو ان کی بارگاہ میں ایک وجاہت حاصل ہے، فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بتائیے آپ اس کو مانتے ہی نہیں مانتے؟ آپ بات کریں، میں اپنے ٹرم میں بات چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا، نبی علیہ السلام کے اور مقربین کے وسیلے کو پیش کرنا، اور انہوں نے یہ بحث نہیں کی ہے کہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، موجود ہونے اور نہ ہونے سے ان کی کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے اندر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کسی بھی مترجم نے اور کسی بھی عربی کے ترجمہ کرنے والے نے اس کا معنی پکارنا نہیں کیا ہے۔ کس کا کہ جہاں پر بتوں کا ذکر آتا ہے، جہاں پر کسی اور کا ذکر آتا ہے تو وہاں پکارنا کسی نے معنی نہیں کیا ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرنا۔ وہاں پر اگر چاہیں تو یہ تفاسیر اٹھا لیں اور اس مقام پہ اس کا ترجمہ عربی والی تفاسیر میں پڑھ لیں۔ لغت میں یدعو کے معنی پکارنا ہے، لیکن یہاں پر کسی نے پکارنا نہیں کیا کیونکہ وہ پکارتے نہیں تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سو پکارنا اور عبادت کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس بحث کو خلط ملط نہ کر دیا جائے کہ وہ پکارنے والا جو ترجمہ ہے اور عبادت کرنے والا دونوں کو ملا کر ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ لگانا ان کے نزدیک بالکل ضعیف ہے، نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو کیا ہم یہاں پر یا نہیں لگا رہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ اور یہاں پر امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، جب یہ لفظ کہو گے تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ تم نبی علیہ السلام ہیں موجود اور ان کو جو ہے نا سلام پیش کر رہے ہو۔ امام غزالی کا جی، امام غزالی نے لکھا۔ اچھا، پھر حضرت نے شرک کے اوپر ایک ایسی بات کہہ دی ہے، میں مجبور ہو گیا کہ میں یہاں شرک کی تعریف کروں، کیونکہ ہر لفظ کو شرک کہہ دینا، یا محمدہ پکارنے کو انہوں نے شرک قرار دے دیا، تو شرک کی تعریف معلوم ہونی چاہیے شرک ہے کس چیز کا نام، ورنہ پکارنے میں آپ کو بھی پکار دیتا ہوں، میں کسی اور کو بھی پکار دیتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو پکار دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح پکارنا شرک ہو جائے پھر تو میرے خیال سے شرک سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ شرک کی تعریف میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ علامہ تفتزانی نے شرح عقائد کے اندر لکھا، الاشراک هو فی اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبدۃ الاصنام۔ یعنی شرک کی تعریف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود، جی ہاں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت قرار دینا۔ جو شخص بھی یہ دو کام کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانے یا اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے، تو وہ شخص یقیناً شرک کا ارتکاب کرنے والا، یہ کفر ہے۔ لیکن کسی کو پکارنا شرک ہو، اب دیکھیں نا، جو ہمارے مخالف مسلک کے ہیں، علامہ رشید احمد گنگوئی، ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، تو کیا یہ یا لگا کر اس طریقے سے پکارنا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستقل بذات ہیں اور وہ خود سننے والے ہیں اور وہ خود مدد کرنے والے از خود ہیں، تو یہ بالکل شرک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نظریے سے پکارتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ آواز پہنچائے، یا یہ کہ اللہ ان کو یہ طاقت دے وہ سن لیں، یا اللہ کی مدد سے وہ کوئی مدد کر لیں، تو فرمایا اس میں بالکل کوئی شرک نہیں ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اختتام والے لمحات ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کنکلوژن آ جائے، جو دلائل اور جو حقائق انہوں نے بیان فرمائے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ پہلی بات انہوں نے میرے ترجمے پہ اعتراض کیا کہ میں نے تدعون کا ترجمہ پکارنا کہا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اپنے ترجمے کی خود وضاحت کی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ پھر فرمایا فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو، اگر وہ سنتے ہیں تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ عبادت نہیں ہے، جواب کس چیز کا ہے؟ پکار کا ہے۔ مجھے بتائیے، دعا عبادت ہے؟ دعا عبادت ہے، مخ العبادت، اور دعا پکار کو کہتے ہیں، اور الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔
تو یہ انہوں نے قسمیں کر کے اپنے شرک کو بچانے کے لیے. ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. آپ کی باری ہے, میں بالکل چپ بیٹھا رہا. آپ اپنی بارے میں بولیے, میرا ٹائم خراب نہ کریں, کسی جگہ میرا ٹائم خراب نہ کریں آپ. نہیں, ایسے میرا ٹائم خراب نہ کریں. بالکل خراب کریں. آپ کا ٹائم نہیں خراب کریں. آپ آدھا گھنٹہ بولے, میں چپ کر کے بیٹھا. میں آدھا گھنٹہ نہیں بولا. اس میں 10 مقامات ایسے تھے جو میں ٹوک سکتا تھا. آپ نے پہلے بھی ایسے کہا. اب آپ کی باری. جی بسم اللہ کریں. آپ کنٹینیو رکھیں. یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے. مجھے میں کہہ دوں گا میری سن لیں گے, آپ بسم اللہ کریں. تو دعا جو ہے دعا پکار ہے, اور اسی کو اللہ کے رسول نے عبادت بھی کہا ہے. یہ فرق کرنا, یہ جو نداء غیر اللہ ہے یہی عبادت ہے. نہیں, یہ عبادت دعا بھی عبادت ہے. نہیں, نداء الغیر عبادت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نہ بولیں. میں اسے لے لوں, میں آپ سے لوں گا, اینڈ میں لوں گا آپ سے. جی آپ بات ایسی کر جاتے ہیں. یہ اخلاقی طور پر غلط. آپ نے سینکڑوں باتیں ایسی کی, آپ بات ایسی کر جاتے ہیں نداء الغیر. آپ کی جماعت کے بھی خلاف تھی. اچھا میں پوچھتا ہوں, نداء الغیر عبادت میں مجھے بولنے دینا, آپ کنٹینیو کریں. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی, آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل عبادت کہلائے. اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں, میں کسی کو کہوں کہ اے دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی, اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کسی یہ تو اور عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز نہیں, سامنے جس کو بلا رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے, نہیں, تو آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے. فون پہ بھی نہیں ہے, ایسے کہہ رہا ہوں. ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. پھر مشرک ہو جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے. سنیے, حالانکہ میں عبادت کے لیے, اب آپ میری بات بھی سارے, میرا ٹائم سارا برباد کر دیا. مجھے 5 منٹ اور دیجیے. بالکل آپ کے. دوسری بات, انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی. جی اصل میں یہ اس وسیلے سے ریلیٹڈ نہیں تھا مسئلہ, لیکن پھر بھی چلو لے آئے. قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون. آج امام نماز میں اس سورت کو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون, اور کفار کو مخاطب کرتا ہے. کیا مسجد میں اس امام کے پیچھے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں. وہ مخاطب کس کو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون؟ اس لیے کہ یہ آیت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے. جس زمانے میں جس وقت اتاری اس وقت وہ لوگ موجود تھے, اور نبی کریم کے ذریعے ان کو مخاطب بھی کیا گیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ, اور تھوڑا سا ہم ایک دن آپ ہمارے بت خدے میں چکر لگا لو, چلو 2 دن ہم بھی مسجد میں آ جایا کریں گے. تو آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. 2 ٹوک بات, یہ لگی لپٹی ہمارے ہاں نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا. اب اللہ نے اب امام جو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون, وہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اسی طرح اتاری ہے, ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں. اسی طرح ہم قبرستان کی دعا پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے قرآن مجید نے کہا, اللہ کے رسول کو کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرون. اے حبیب, آپ میتوں کو, مردوں کو نہیں سنوا سکتے, اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں. جو کان سے سن نہیں سکتے, آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے, خاص طور پر جب وہ پیٹھ دے کے کھڑے ہوں, آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا. ٹھیک ہے. اب وہ دعا اللہ کے حبیب نے اسی طرح سکھلائی ہے, نماز والی دعا, نہ قبر پہ قبرستان میں جانے کی. جی جی جی, اسی طرح سکھلائی السلام علیکم یا اہل القبور. ہم اس کو اسی دعا کو یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سنتا ہے, ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر, اور شرک نہیں ہوگا اس کو پڑھنے سے, نہیں ہوگا. اس لیے کہ حالانکہ یا ہے اس میں, ہمارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا. ہم جو رکھ رہے ہیں وہ تو مشرک بنیں گے, جو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے وہ کیوں بنیں گے؟ اچھا, اس سے جہاں اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کا ہے, میں آپ ان سے حضرت سے پوچھتا ہوں, لیکن اپنی اگر باری ہو تو اس میں جواب دیں کہ اللہ کے رسول جب یہ اتحیات پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ واہ سبحان اللہ, سالڈ کوسچن ہے. یعنی مسلمان تو پیچھے پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ علینا حضور. یہ بتا دیں اگر صرف یہ جواب. یہ جس طرح انہوں نے ابھی میری لائن سے لائن ملا دوں, میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنی باری میں. اگر بہت اچھا ہوگا اگر ہاں نام میں جواب مل جائے گا. جی یہ کیا ہو, ہم نام نہیں دیں گے نا, عبادت نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ واہ بھائی واہ, ایک اور سوال. یہی پڑھتے تھے نا حضور, یہی پڑھتے تھے؟ نہیں, لا الہ الا اللہ اپنے بارے میں بتاتے تھے. یہ تو برابر کا میچ ہوا ہے. میں محمد رسول اللہ ہوں. جی انا محمد, اپنی طرف اشارہ نہ. نہیں, میں اپنا نہیں کر رہا, نبی علیہ السلام کا بتا رہا ہوں.
وہ کہتے تھے تو نا، اس میں کیا کہتے تھے تو نماز میں؟ اسی طرح جب یہ بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام دیکھیے، اپنے ہوں اوپر گے، جو ہے کیا شریعت میں ہوں گے والا لفظ نہیں چلتا، اچھا، ہے وہ بتاؤ، اچھا چلے جو ہے وہ بتاؤ۔ نبی علیہ السلام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنے اوپر جو ہے آپ سلام نے بھیجتے ہوں گے۔ آپ نے جو صحابہ جی کو بھی جو سکھایا، کلمہ سکھایا، اور قرآن مجید میں بھی آیا جو لا الہ الا اللہ اور کہیں محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی جگہ آنا رسول اللہ کہتے تھے، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے حدیث میں؟ ابھی اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، یہ میں موجود ہے، کہتا آپ ہوں دوسرا حضرت پروگرام نوح کی رکھیے گا، عمر بھی مل جائے نا، آپ کو نہیں لا سکتے ابھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ آپ پورا بھی کریں، یہی مجھے جملہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، میں اس کا جواب دوں گا، اس لیے کہ آپ محمد بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ صرف رسول ہیں، آپ محمد بھی ہیں، بے شک آپ اور ہی پھر محمد ہیں، رسول بھی ہیں، بے شک ٹھیک ہے۔ ایسے ہی، اور آپ احمد بھی ہیں۔ صحیح ہے، تو اس میں جس طرح ابو سفیان نے اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا حدیبیہ کے موقع پر، صلح نامے پر دستخط کے بعد جب اللہ کے رسول نے لکھوایا حضرت علی سے، محمد بن عبداللہ لکھو، نہیں محمد رسول اللہ لکھوایا، رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ہٹوایا آپ نے لکھوایا نا محمد حضور نے، رسول اللہ، جی تو اس نے اعتراض کیا جی جی کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، جی جی اگر یہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم جی ہے، جی جی تو آپ محمد بن عبداللہ لکھو۔ جی جی ہے صحیح تو آپ نے فرمایا علی لکھو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ڈائری میں تو میں رسول اللہ ہوں بہترین ہو گیا، اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، بس ہم تو کنکلوڈ یہ ان کی دلیل نہیں ہے کہ جی ایھا النبیو کیوں کہا۔ اب بھی ہم اگر کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یا آپ کو سنوانا مقصد نہیں ہوتا، چونکہ یہ دعا اللہ کے حبیب نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم مکلف ہیں اس بات کو اس میں تبدیلی کیے بغیر اس کو اسی طرح ہم پڑھیں۔ نقل کرتے ہیں خالی۔ ہاں مصطفیٰ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2 منٹ میں ہمارے بس پاس صرف ختم اس میں کرنے کی۔ 2-3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی، اس کو اگر ملایا، انہوں نے کوئی نئی بات کی تو نہیں کوئی نہیں، میں یہی پرانی بات باتوں کا جواب، یہی بات ہے، قل یا ایھا الکافرون کے اوپر منطبق کر کے انہوں نے کہا، چونکہ قرآن میں ایسے آیا ہے لہٰذا یہ بھی ایسے آیا، ہم اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام پر پھر وہ سلام نہیں بھیج رہے، تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پہ سلام بھیج رہے ہیں، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے۔ یہ موقف میڈیا کے ذریعے ہمارا واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو ہم تو نبی علیہ السلام پہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتیٰ، مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے چونکہ اس کا مفہوم غلط بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں، اور اس پس منظر میں یہ آیت پڑھ دی انک لا تسمع الموتیٰ، حالانکہ وہاں مخاطب مردے ہیں ہی نہیں، اچھا وہاں مردوں کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، وہاں پر تو زندوں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کفار مکہ کو دی گئی ہے، مشرکین کو دی گئی ہے، کہا یہ زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح، اس لیے کہ یہ حق بات نہیں سنتے ہیں، یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، آخری بات، جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہاں چلی گئی، جو غزوہ بدر کے اندر جب کفار مکہ کو مار کر کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا تو نبی علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کلام کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں، فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا ہم اس کو بھی رد کر دیں اپنے موقف کی تائید میں کہ ہم نہیں مانتے؟ زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو قرآن کی جو آیات مردوں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے وہ زندہ ہیں، لیکن چونکہ وہ ہدایت نہیں مانتے، ہدایت کی بات نہیں سنتے، اس لیے ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ زندوں کو مردے سے تشبیہ دے کر کے کہا گیا کہ یہ اسی طرح نہیں سنتے، تو جب مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ زندے اسی طرح نہیں سن رہے، یعنی جس طرح مردے نہیں سنتے، تو انہوں نے بھی وہی زندہ ہو کر وہی کام کر دیا۔ سننے سے مراد اب عمل نہیں دیکھیں، کرتے۔ اچھا وہ روایت یار یہ پھر بولنا شروع آپ کنٹینیو رکھیں نا، یہ میری بات کو خراب کرتے ہیں۔ جی جی اب ان کی اپنی بات سے اپنی بات کا رد ہو رہا، میری بات کا تو رد کر دیا انہوں نے، لیکن جو خود بات کی گھما پھرا کے بات وہی کی کہ جی زندوں کو کہا گیا کہ تم نہیں سنتے ہو جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں، جی جس طرح مردے، تو اس کا مطلب ہے جس سے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اگر وہ مردے سنتے ہیں تو تشبیہ تو غلط ہے۔ صحیح۔ اور جو حدیث کا حوالہ، ایک منٹ، اگر مردے سنتے ہیں تو پھر تشبیہ غلط ہے، جبکہ اللہ نے تشبیہ غلط نہیں دی ہے، بے شک نہیں دی۔ اس کا مطلب مردے نہیں سنتے جس طرح وہ نہیں سن رہے تھے۔ اور دوسرا اعتراض ان کا کیا؟ حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں،
یہ کہاں ہے حدیث؟ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں تو میں یاد آ گئی نا مجھے بات، یاد آ گئی حدیث، بات تو میں سنے بیٹھا ہوں آپ سے. جی. اس کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، جب حضرت عمر والی بات آئی نہیں تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. یعنی مردے سن رہے ہیں. ایک منٹ مردے نہیں سن رہے. پھر حضرت عائشہ نے پھر آگے اس کی وضاحت کی. اب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے، زندے سے بھی مردہ زیادہ سن رہا ہے. اس کو نبی کے اعجاز کے سوا اور کیا نام دیں گے؟ ایک حضرت عائشہ سے، یعنی یہ نبی مکرم کا اعجاز ہے. جو حضرت عمر نے ٹوکا کہ آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر نے کیوں ٹوکا؟ یعنی کہ مردے سنتے ہیں نا. پھر سنیں حضرت نبی کی بات سنتے ہیں آپ کے، صرف وہ مردے جو کلیب بدر میں تھے اس وقت اللہ کے رسول کے وہ جملے، نہیں یہ بات ایک منٹ، اللہ کے رسول کے وہ، حضرت عائشہ نے وضاحت کی نا. حضرت عائشہ نے کہا انہم لیسمعون الآن، یہ حدیث کے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انہم لیسمعون الآن، یہ اب اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے الفاظ، حضرت عائشہ صدیقہ کے اپنے یا نبی علیہ السلام کے ہیں؟ نہیں یہ بات وضاحت کی نا حضرت عائشہ نے. تو آپ یہاں اپنے مطلب میں ان کی بات مان رہے ہیں. جب میں کسی صحابی کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ وہ نبی کے دین کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، وہاں آپ بولتے ہیں وہ صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے سامنے وہ سب کو یہ بتا رہی ہے، اور حضرت عمر بھی اس کو یہ سن رہے ہیں. جب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے اسے نبی کے اعجاز کے سوا اور آپ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں ایک بات میری ناقص عقل میں نہیں آ رہی کہ قرآن کی آیت جو آپ نے پیش کی تشبیہ والی، سوال اگر پورا ہو جائے نا کہ تشبیہ والی. ایک بات اگر مردے سنتے ہیں تو یقیناً وہ جواب بھی دیتے ہوں گے. نہیں وہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات آپ میرے فون کا جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیے اگر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے سلام کرو تو وہ جواب بھی دیتے ہیں. اب اگر میں زندہ ہوں اور وہ مرا ہوا ہے قبر کے اندر، جو ہے زندے کی بات مرا ہوا قبر کے اندر سن رہا ہے، لیکن وہ جب وعلیکم السلام کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں اس کی بات کو نہیں سنتا ہوں. یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے. سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مردہ زندے کی بات کو سن رہا ہے اور زندہ مردے کی بات کو نہیں سن رہا. سلام بھی نہیں کرنا. سید عطا اللہ شاہ بخاری سے غلط بات ہے کہ ہم قبرستان جائیں کوئی سن ہی نہیں رہا، ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، سلام ہم دعا دے رہے ہیں بس. اور دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے. دعا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے اور وہ سن رہا ہے. سلام کا لیکن جواب واجب ہوتا ہے نا، سلام کا جواب ہم نے سلام سنانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے. نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں سنانے کے لیے کہ وہ زندوں کو آپ سلام کریں گے تو وجوب بھی زندوں پر آئے گا، میت پر کسی حکم کا اطلاق نہیں ہوگا. اب آپ کی اجازت تو میں ایک چھوٹا سوال پوچھوں جو میری ناقص عقل میں نہیں آ رہا کہ قرآن کی آیت وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ یہ زندہ ہے، یہ مردوں کی مانند ہے، مثال یہ سنتے نہیں ہیں. وہاں آپ نے بتایا کہ جو علاقہ ہے وہاں پہ حضور سید والا کے اعجاز سے مردے سن رہے ہیں، تو کیا اس آیت کی نفی نہیں ہو رہی؟ نفی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اعجاز ہر وقت کلی طور پر ہمیشہ نہیں ہوتا. وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، اللہ کوئی چیز دکھا دیتا ہے. اس لمحے میں بھی آیت کی تو نفی ہو جائے گی نا. چاند کتنی دفعہ 2 ٹکڑے ہوا؟ ایک دفعہ. مگر کوئی آیت تو نہیں تھی کہ چاند کبھی نہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ آیت تو کہہ رہی ہے شکل قمر ہوا ہے، دکھا دیا. آیت تو اس کی نفی نہیں کر رہی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعجاز ہوتا ہے نا وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے ہاتھ سے وہ چیز کرا دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اژدہے وہ لاٹھی کو اژدہا بنایا. وہ اگر کہیں کہ حضور کو اعجاز دیا کہ وہ سن رہے ہو، پھر کس کو؟ وہ اگر یہ کہیں کہ سلام تو حضور سے ہی تو کہا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، شفاعت کا حبیب آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. یہ رسول اکرم سے ہی تو کہا. نہیں اگر یہی اعجاز ہم دلیل بنائیں کہ حضور کو اللہ نے اعجاز دیا ہے کہ ہم ان کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، تو پھر کیا یہ کہاں سے نکل آیا؟ اگر اعجاز اللہ کے بندے پوری زندگی میں ایک دفعہ ایک مقام پر، جس کی وضاحت حضرت عائشہ نے بھی کر تھی کہ انہم لیسمعون الآن، اس وقت نہ اس کے بعد سنیں گے نہ اس سے پہلے سنتے. یہ روایت میں نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں سنیں گے. الآن کے الفاظ، الآن کے مطلب ابھی ہے نا، مطلب یہ تو نہیں کہ پھر کبھی نہیں ہوگا. ابھی کا مطلب کیا؟ جتنی روایت جیسے مثال کے طور میں حدیث کے اتنے ہی مفہوم کو لے رہا ہوں. اربانی صاحب میں نے سموسے کی پلیٹ آپ کے آگے رکھی جی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں کھا لوں.
میں کہتا ہوں جی ابھی کھا سکتے ہیں. میں کہوں ابھی نہیں کھاؤں گا، مطلب تھوڑی کبھی نہیں کھاؤں گا. نہیں میں کہتا ہوں ابھی کھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل پرسوں جب بھی آپ آئیں گے سموسے کھاتے رہیں گے؟ آپ کی شفقت پہ نظر رہی. میں جب یہ کہوں گا کہ ابھی کھا سکتے ہیں، مطلب ابھی لمیٹڈ ہے، بس ابھی یہ چیز ایک محدود ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ انہم لیسمعون الآن، اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں. یعنی یہ معمول نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس کے بعد بھی نہیں ہے. الآن نے آ کر اس کی حد بندی کر دی. بس آخر میں جو ابھی قاری صاحب نے سماع موتا کے اوپر جو ہے نا بہت ساری جتنی دلیلیں دی ہیں وہ آپ سب نے سن لی ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں کوئی بھی اتھینٹک بات نہیں ہے. ساری جو بھی بات انہوں نے اس کے جو بھی انہوں نے اس کے مطلب تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے تعویل اتھینٹک چیز جو اس میں کا قول ہے، نہیں تعویل کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے. بس بہت شکریہ ہو گیا. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دونوں علماء سے، ایک منٹ میرے پاس اضافی اس سوال کے لیے، کیونکہ اب ربیع اول شروع ہو گیا ہے. قاری صاحب، ربیع اول میں اہتمام کیا جا سکتا ہے جشن ولادت منانے پر، اعتراض بنیادی طور پہ ہوں گے تو کیا ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ وسیلے سے بھی جڑا ہوا ہے، بعض اوقات میلاد کا وسیلے سے تو خیر نہیں جڑا ہوا. اگر عنایت فرما دیں کہ وضاحت ہو جائے، 1 منٹ کا ایک کلپ چلا جائے گا کہ جشن ولادت پہ اعتراض. اسلام کے مزاج میں کسی بھی شخص کی پیدائش کا دن منانا، وفات کا دن منانا، برسی منانا، تیجا منانا، 7واں منانا، 40واں منانا، اسلام کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا. بس آپ بھی اس پہ بیان فرما دیں کہ ہم کیا چیز نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں میلاد النبی میں. کیا یہ کوئی اصحاب سے چیز ملتی ہے ہمیں؟ ہمارے پاس کیا اصل میں دیکھیں میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں اس کا جو بیسک مطلب ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ مستحب ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو ہم کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں رکھتے ہیں. اس دن حلوہ مل اور جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ نہیں، اب آپ سنیں آپ، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم پروردگار عالم کی عظیم نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کرتے ہیں. جی، ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اگر آپ بات کریں کہ اس کے اوپر کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ کیا اس انداز سے کسی نعمت کے اوپر شکر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نعت شریف پڑھی جائے، بیان ہو، اور پھر اس کو ایصال ثواب کر دیا جائے. نبی علیہ السلام خود ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حدیث پاک کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. آپ سے وجہ پوچھی گئی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اس دن ولادت ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے روزہ رکھتا ہوں. تو جب پیارے آقا علیہ السلام خود اپنی ذات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. کسی نعمت کو دینے کے بعد یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم پر احسان کر دیا، حالانکہ وہ بھی احسان ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں اگر شمار کرو نہیں شمار کر سکتے. اور جگہ جگہ یہ ضرور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. لیکن عظیم تر نعمت نبی علیہ السلام کو قرار دیا، چونکہ آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے تمام نعمتیں ملی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت میسر آ جائے تو خوشی کا اظہار کرو، فلیفرحوا. تو یہ خوشی اور تشکر کا منظر میں ہم رب اور یہ کتنی عجیب بات ہے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. حدیث پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی، جی، کہ آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ انما ولدت فی، میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں. جی، اب اللہ کے نبی کا طریقہ جب آپ لوگوں کو معلوم ہے جی کہ اللہ کے حبیب اپنے ولادت والے دن کو سیلیبریٹ کس طرح کر رہے ہیں، روزہ رکھ آپ کو معلوم ہے، جی ہاں، اور آپ دیگیں حلوے کی بریانی کی پکا کر پیٹ بھر رہے ہیں. نہیں، اللہ کا حبیب روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ ہم سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، تو روزے سے اور مغرب پہ ٹائم دے کے پکا کر دعا کرتے ہیں. پھر اتنی دیر بولتے رہے، میں نہیں بولا. جی جی، اب میں آخری 1 منٹ آپ سے مانگا، اس میں بھی آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے. آپ کو کیا لگاؤں گا آخری کار میں میری میں جو مرضی. جی قاری صاحب، جی جی آپ کو پتہ ہی ہے روزہ. جی قاری صاحب، آپ وہ کہہ رہے ہیں افطار کرتے ہیں تو اس میں حلوے دیگیں بن جاتی ہیں. یہ مزاج ہے مفتی نوید والا. اچھا چلیں، ہر بندے کو بسم اللہ، بالکل وہ مزاج بسم اللہ مفتی نوید. حالانکہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہماری اچھی وہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح وہ بھی نہیں کرتے کہ دوسرے کی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں افطار دیکھیے اللہ کے حبیب نے روزہ رکھا، ٹھیک، صحابہ کرام بھی اس دن روزہ ہی رکھتے تھے. صحیح، 2 روزے پیر کا اور جمعرات کا ہر ہفتے رکھتے تھے. وہ آپ لوگوں کو درس دو، بے شک آپ میلاد کے نام پہ کہو، آپ کہو کہ جی اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 12 ربیع الاول کو نہیں رکھا، پیر کو رکھا جو ہر مہینے 4 یا 5 دفعہ آتا ہے. صحیح ہے. گویا آپ نے دن کو ترجیح دی
تاریخ کو ترجیح نہیں دی. اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سنت کے مطابق وہ چیز کریں. بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ. آپ ہر پیر کو روزہ رکھوائیں, خود بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں رکھتے ہیں نا, ربیع اول میں رکھتے نہیں, ہیں. اچھی بات ہے, رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے. اپنے مریدوں سے بھی کہیں کہ روزہ رکھے. ویسے بھی اب چینی مہنگی ہے, سوجی مہنگی ہے, اب روزے سے کام چلے, تیل مہنگا ہے. اور یہ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں, اچھا. اور اگر ہم سال میں ایک دفعہ رکھتے ہیں تو اس پر ان کو اتنا اعتراض ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ہفتے منائیں. نہیں, اس پہ روزے کا اعتراض نہیں ہے. نہیں, اگر ہم ہر ہفتے منائیں گے اور اس کو بولیں گے منانا نہیں کہتے. میں شکر گزار ہوں, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید کا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور اسی طرح یہ ہم پہ رہنمائی فرماتے رہیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی وسیم بندگی کا. مفتی صاحب پہ خدا رحمتیں برسائے, خاص ان کو عنایتوں میں رکھے اور یہ اس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں. میں ضرور آپ کو بھی شکریہ اور تشکر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ سنا. یہ علمی لوگوں کا پروگرام ہے جو تشنگی رکھتے ہیں, دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. علماء کے درمیان گفتگو کیسے ہوتی ہے, اختلاف کہاں ہوتا ہے, اتفاق کس بات پہ ہوتا ہے, یہ ان کے لیے ہے تاکہ بچیں فساد سے, انتشار سے, اور اپنے علماء کو آئیڈیل بناتے ہوئے پروردگار کے دی ہوئی اس وراثت کو قبول فرمائیں. غلطی کوتاہی کوئی ہو جائے تو آپ درگزر فرمائیے گا, یقیناً وہ غیر دانستہ ہوگی. تمام سننے والے, خاص طور سے میرے اور مولانا کے وہ دیکھنے پڑھنے والے جو کمنٹس کرتے ہیں, میں آپ کے سوالات کو کیری آن کرتا ہوں. نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ تجویز بھی دے سکتے ہیں. دونوں علماء سے ہم انشاءاللہ علم کی حدت لیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا جن کا ذکر ہوا, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرمان کا. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.